ایرانی فوج نے آبنہ ہرمز دوبارہ بند کر دی۔ امریکی ناکہ بندی ختم نہ ہونے پر آبی گزرگاہ بند کی گئی۔ امریکی صدر نے کہا ایران امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا، دن کے اختتام تک صورتحال واضح ہوگی۔ ایران سے بہت اچھے مذاکرات چل رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کوئی تاریخ طے نہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کی فریم ورک پر اتفاق رائے ہونے تک تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ناقابل قبول ہے۔ امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو آخری گولی آخری سپاہی تک لڑیں گے۔ اور ممکنہ مذاکرات کے پیش نظر اسلام آباد میں تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے مذاکراتی بیٹھک میں امریکہ اور ایران کی اعلیٰ قیادت شریک ہوگی۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات، ایکسپریس وے اور سری نگر ہائی وے کو سجایا جا رہا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ بدھ تک معاہدہ طے نہ پایا تو جنگ بندی ختم کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ممکن ہے جنگ بندی میں توسیع نہ کروں، معاہدہ ہونے تک بندرگاہوں پر ناکہ بندی رہے گی۔ ایران کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے، ایران سے جوہری مواد لے لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، دونوں کو بہترین شخصیات قرار دیا۔ ایرانی بحریہ دشمن کو شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی فورسز نے امریکہ اور اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فوج نے دنیا پر دشمن کی کمزوری ثابت کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنائی کا یوم فوج پر پیغام، کہا ایرانی ڈرون دشمن پر بجلی بن کر گرتے ہیں۔ جنگ میں شہید تمام کمانڈروں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ فوج اور پاسداران انقلاب کی یکجہتی نے دشمن کو نقصان پہنچایا۔ فوج کی مزید ترقی کے لیے جلد نئے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ پاسداران انقلاب نے بھارت کے 2 تیل بردار جہازوں کو آبنہ ہرمز سے گزرنے سے روک دیا۔ ایرانی کشتیوں سے فائرنگ، بھارتی جہاز پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ دونوں بھارتی جہازوں پر خام تیل لدا ہے۔ بھارت نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ برطانوی میری ٹائم اتھارٹی نے بتایا آبنہ ہرمز میں پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں سے ایک آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی۔ عملہ محفوظ رہا۔ ٹینکر کے کپتان کا کہنا ہے گن بوٹ سے بغیر کسی وارننگ کے گولیاں چلائی گئیں۔ ایک اور واقعے میں عمان کے ساحل سے 46 کلومیٹر دور کنٹینر بردار جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ کچھ کنٹینرز کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، اسرائیلی فورسز کی جنوبی لیبنان کے قصبوں پر گولہ باری۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنوبی لیبنان کے قصبوں بیت اللہ، کنتارا اور تولین پر گولہ باری کی۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لیبنان کے کئی علاقوں میں متعدد مکانات مسمار کر دیے۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کی نشاندہی کے بعد جنوبی لیبنان پر حملہ کیا۔ ایران نے افزودہ یورینیم کی ملک سے باہر منتقلی پر اتفاق کی خبروں کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں افزودہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین کی طرح مقدس ہے، اسے کسی بھی حالت میں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے کا معاملہ کبھی بھی مذاکرات میں زیر غور نہیں آیا۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں تہران افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے کو قبول نہیں کرے گا۔ ایران کا اپنی فضائی حدود کھولنے کا اعلان، ایرانی سول ایویشن کا کہنا ہے ایران کی فضائی حدود اور 6 ایئرپورٹس کھول دیے گئے۔ ملک کے مشرقی حصے بین الاقوامی پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیے ہیں۔ ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن بتدریج شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 ملکی دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ ہوائی اڈے پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات بھی ہوئی۔ محسن نقوی نے کامیاب 3 ملکی دورے پر وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر داخلہ نے موجودہ صورتحال اور حالیہ دوروں پر بھی وزیر اعظم کو بریف کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔
ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقاتیں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سفارتی رابطہ، علاقائی سیکیورٹی اور مشترکہ اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور پرامن حل پر زور دیا۔ ایرانی قیادت اور عوام کی مہمان نوازی پر فیلڈ مارشل کا اظہار تشکر۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مشرق وسطی تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کردار کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان نے UAE کو $2 ارب واپس کر دی۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے UAE کو باقی $1 ارب آئندہ ہفتے ادا کیے جائیں گے۔ پاکستان نے UAE سے قرض زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے کے لیے حاصل کیا۔ پاکستان نے UAE کے $2 ارب اپنی سہولت سے واپس کیے۔ پاکستان اور UAE کے درمیان بہترین معاشی تعاون جاری رہے گا۔ برطانیہ اور فرانس آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی مشن کی قیادت کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا برطانیہ فرانس کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کے راستوں کی حفاظت کے لیے ایک کثیر القومی مشن کی قیادت کرے گا۔ 49 ممالک کے نمائندوں کے اجلاس کے بعد کیئر سٹارمر نے اس بات پر زور دیا کہ یہ خالصتاً پرامن اور دفاعی ہوگا۔ اسے صرف اس وقت نافذ کیا جائے گا جب خطے میں فوجی تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ اٹلی کی وزیر اعظم فرانس کے دورے پر پیرس پہنچی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے وزیر اعظم جارجیا میلونی کا غیر معمولی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ استقبال کا انداز سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے تاثرات نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی۔ فرانسیسی صدر پر ان کی اہلیہ ہاتھ بھی اٹھا چکی ہیں، جس کا تنزیہ تذکرہ صدر ٹرمپ نے بھی کیا تھا۔ مارکہ حق میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے دشمن کے جہاز گرا کر تاریخ رقم کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستان بھارت کے زیر قبضہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کیڈٹس کا لہو گرما دینے والا مارچ پاسٹ۔ ایئر چیف مارشل نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے سول اور عسکری قیادت کے اقدامات ناگزیر ہیں۔ نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پاکستان نیول وار کالج کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا ریاست کو غیر مستحکم کرنے کے لیے نوجوانوں کی منفی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک بیٹھے پاکستان مخالف عناصر سوشل میڈیا کے ذریعے متحرک ہے۔ سرفراز بگٹی نے عالمی منظرنامے میں پاکستان کے قائدانہ کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ کراچی میں اسمگلرز کی گاڑی سے کچل کر پولیس اہلکار شہید اہلکار عبد المنان 4 بچوں کا باپ اور والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ والدہ اور اہلیہ شدت غم سے نڈھال۔ سپر ہائی وے ممار موڑ پر چھالیا کے اسمگلرز کی گاڑی کو مشتبہ سمجھ کر رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ڈرائیور اہلکار کو کچلتے ہوئے نکل گیا۔ پولیس موبائل سے ٹکرانے کے بعد ملزمان کی گاڑی رک گئی۔ چھالیا کے 2 اسمگلر گرفتار۔ چھالیا کی بھاری مقدار برآمد۔ سکھر میں کامیاب آغاز کے بعد حیدرآباد کی خواتین میں بھی پنک اسکوٹیز تقسیم کی جائیں گی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں خواتین کو بااختیار اور خود اعتماد بنانا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سکھر اور شکارپور کے بعد پیپلز بس سروس کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت ایسے منصوبے لا رہی ہے جس سے براہ راست عام آدمی کو فائدہ پہنچے۔ سندھ کے حکمرانوں کا نعرہ ڈباؤ کراچی ہے، ہمارا نعرہ بھگاؤ پیپلز پارٹی اور بچاؤ کراچی ہے۔ MQM کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں آخر کب تک آپ شہیدوں کے خون کا خراج وصول کریں گے؟ وقت آ گیا ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا۔
मुस्तफा कमाल को एमकेएम पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली का खदशा, कारकुनों को तैयारी की हिदायत कर दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म और अक्टूबर तक वक्त देने पर इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। कहा अपनी ही पार्टी में इंतखाबात से मुतालिक इल्म न होता तो बड़ी धांधली मुतवक्के थी। जमहूरी रिवायात के मुताबिक एमकेएम ने साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी का दौरा, मॉल रोड पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। मरियम नवाज के साथ तस्वीर बनवाई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी मरियम नवाज के हमरा थीं। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 2026 का आगाज। निजी एयरलाइन की पहली हज परवाज कराची से मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। 155 आज़मीन हज का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। आज़मीन को फूल और खजूरें पेश की गई। पीआईए का हज ऑपरेशन कल शुरू होगा। 191 परवाजों से 55,000 आज़मीन को हुज्जाज मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। मुल्क भर में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम का छठा रोज, 4 करोड़ 41 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। 4 नए खिलाड़ी अब्दुल्ला फजल, अहमद बट, अजान अवैस, मोहम्मद गाजी गौरी स्क्वाड में शामिल। सरफराज अहमद हेड कोच मुकर्रर। असद शफीक बैटिंग, उमर गुल बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी 27 अप्रैल से कराची में कैंप ज्वाइन करेंगे। टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज से 23 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। बालाई और बस्ती पंजाब में भी बारिश और चंद मकामात पर आलाबारी मुतवक्के।